ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب اب یہ ہم انسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور بڑا اہم انسیڈنٹ ہوا اور انفیکٹ میں کہوں گا رادر انفارچونیٹ کہ ہماری ایک ٹیم انفیکٹ فوجی افسران کی جس کے اندر ایک فوج کے ریپرزینٹیو تھے 2 اسٹار جنرل تھے نیوی کے تھے اور ایئر فورس کے تھے وہ سینٹ کام کے انویٹیشن پر امریکہ جا رہے تھے اور ایئرپورٹ کے اوپر ان سے بدتمیزی کی گئی. ایئرپورٹ نہیں جہاز کے اندر کی گئی. اس کے اندر 2 رپورٹس ہیں. وہ کہتے ہیں اسٹیورڈس کے ساتھ شاید بریگیڈیئر صاحب کی کوئی یا جو جنرل صاحب تھے ان کی جو گفتگو ہوئی وہ شاید کوئی اچھی نہیں تھی. ایک پیسنجر نے رپورٹڈلی کہا جی کہ میں ان کی باتوں سے ہراس ہوا ہوں کیونکہ یہ جو بات کر رہے تھے آئی فیلٹ تھریٹنڈ. اب جو اس کے بعد ان کو پھر وہ ڈیٹین کیا گیا, ڈس امبارک کر لیا پورے ڈیلیگیشن کو جہاز سے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے. دیکھیے منیب 2 پہلو ہیں اس کے, دونوں کی میں مختصر بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امریکن بادشاہ ہم لوگوں کو بلاتا ہے آفیشیل ڈیلیگیشنز کو, آپ کو یاد ہوگا مئی میں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھی گئی تھی, ان کے ساتھ بھی اس قسم کی بدتمیزی کی گئی تھی ان دا نیم آف ہوم لینڈ سیکیورٹی. ان کو بھی ناجائز قسم کی سیکیورٹی فرسکنگ کی گئی. ہمارے ایم این ایز ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کالنگ آف دا وزٹ, وہ غصے میں گھر آ گئے. یہاں بھی ایسے ہوا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کہہ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. انہوں نے ایویڈنس بھی دکھانے کی کوشش کی کہ ہم ایک آفیشیل ڈیلیگیشن ہے, ملٹری جنرلز ہیں, اور ان کو اتار دیا گیا. پھر بعد میں گھنٹہ ان کو الگ کر کے پھر بعد میں کہا سوری چلیے اب جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب ہم نہیں جانا چاہتے, یہ واپس آ گئے. یہاں میں ایک بات کہوں گا, امریکہ کو یہ بات احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے یہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے, مگر جب ہمیں آفیشلی یہاں سے بلاتے ہیں, مجھے اگر آفیشلی کوئی بلاتا ہے کانفرنس کے لیے جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی انویٹیشن کسی ہے, تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ میری توہین نہیں ہونی چاہیے. میں آفیشیل وزٹر ہوں, میری توہین نہیں ہونی چاہیے کسی سٹیج پہ بھی. اگر میں سیکیورٹی رسک ہوں تو مجھے بلائے نا. اگر مجھے بلایا دیٹ مینز آئی ہیو کلیئرڈ سیکیورٹی, تو پھر میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اور جب میں وہاں امریکہ پہنچوں تو میرے ساتھ ایک مائنڈر یا منسٹری سے یا ہوم لینڈ سیکیورٹی سے یا پولیس سے یا کسی ڈپارٹمنٹ سے, دے شوڈ بی somebody ٹو سی می تھرو, تاکہ اس قسم کے حادثے نہ ہوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ بہت دفعہ اب ہونا شروع ہو گیا. یہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور امریکہ کو اس بات کی احساس ہونا چاہیے کہ وی آر اے پراؤڈ پیپل. ہم نہیں اس قسم کی نانسنس ایکسیپٹ کریں گے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی جائے اس قسم کی. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ ان کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں, فیئر انف, ٹھیک فیصلہ تھا. امریکہ کا غلط تھا کہ ان کو الگ چھوڑا ہوا تھا, ان کے ساتھ کوئی مائنڈر نہیں تھا, کوئی ایسکارٹ نہیں تھا جو کہ یہ اس قسم کے مسئلے جو ہیں اس کو ریزالو کرتا, اور ان کو کلیئرنس ملتی سب چیزوں سے جو کہ پروٹوکول ملنی چاہیے ہائی لیول ڈیلیگیشن کی. یہ سینٹ کام کی ڈیلیگیشن, تو یہ تو امریکہ کی بہت بڑی ہے نااہلی ہے اور زیادتی ہے, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اس قسم کا, اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا رویہ, ہمارا کلچر, ہمارا رواج فرق ہے. وی ایکسپیکٹ ٹو بی ٹریٹڈ لائک ڈیسنٹ ہیومن بینگس. دوسرا اس میں ایک پہلو, کل رات کو ہمیں آئی ایس پی آر کی طرف سے فون آنے شروع ہو گئے, اور آئی ایس پی آر نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ یہ آرمی کا جو اسپوکسمین ہے کہ یہ ہو گیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم نے لوگوں کو بلا لیا واپس. بلا لیا, ٹھیک کیا, مگر کیا یہ آئی ایس پی آر کا جاب تھا کہ ہمیں اطلاع کرتے؟ یہ منسٹری آف انفارمیشن نے کیوں نہیں ہمیں اطلاع دی کہ گورنمنٹ نے اپنی ڈیلیگیشن واپس وڈرا کر لی؟ یہ پھر وہی بات آ گئی. آئی ایس پی آر نے نمبر لگانے کی کوشش کی ہے اینٹی امیریکنزم کے گھوڑے کے اوپر چڑھ کے کہ ہم نے, ہمارے ساتھ توہین ہوئی, ہم نے, آئی ایس پی آر نے, فوج نے یہ فیصلہ کیا, ہم لوگ بلا رہے ہیں. Those gentlemen were not representing the army, they were representing the government of Pakistan. The army is part of under the government of Pakistan. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ پھر وہی جو میں نے پچھلی دفعہ اشارہ کیا ہے پچھلے سیشن میں کہ یہ فوج الگ اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیا انہوں نے. یہ نہیں ٹھیک, یہ غلط ہے, اور اس کے ساتھ بہت سیریس پرابلمز آگے آ جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اگر 4 میڈیا اینکرز ان کو داد دے رہے ہیں تو یہ گلے پڑ جائے گی بات ان کے کل یا پرسوں. تو ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ ریمین ود ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹس لمٹس. صاحب ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس بہت ہیں, ٹائم کم ہے, کالز ہیں, وہ کال لے دیتے ہیں. دانیال نیازی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم سر. جی دانیال صاحب. جی سر, دانیال نیازی بات کہہ رہا ہوں لاہور سے. یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا ایک بات کہ کل پرسوں آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ 3 کھلاڑیوں کو نہیں کھلایا جائے گا, تو وہی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے.
تو اس کے بارے میں اب آپ مزید آگے کیا کہتے ہیں کہ کیا آگے اس کا اگلا کیا ان کا ہوگا رد عمل؟ جی میں نے یہ کل کہا تھا کہ آج خبر ضرور آئے گی کہ 3 کھلاڑی ہمارے جو ہیں وہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں کھیلنا، یا کل جو میچ ہو رہا ہے اس میں وہ کھیلیں گے نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا کہ ان کو نہیں کھلانا، مگر یہ کھیلیں گے نہیں تاکہ راستہ کھل جائے اور یہ بات آگے چلے اور یہ ٹور جو ہے یہ کینسل نہ ہو. کیونکہ اگر وہ کھیلنے کے لیے رضا اگر ڈٹ جاتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹور کینسل بھی ہو سکتا تھا، کال آف بھی ہو سکتا تھا. اور اگر ان کے اوپر ان کے چارجز پروف کرنے سے پہلے، irrevocably پروف کرنے سے پہلے ان کو سزا دے دی جاتی یا اکیوز کر کے ان کو پنشمنٹ دے دی جاتی تو وہ بھی غلط تھی، کیونکہ ابھی تک یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو بہتر یہ تھا کہ یہ خود ہی یا نان اویلیبل ہوں یا راستے میں ہو اور جا نہیں سکے یا آ نہیں سکے، مگر یہ اگلا میچ کھیلے نا، جو کہ آج میرا خیال ہے وہ خبر آ چکی ہے کہ یہ 3 کھلاڑی کل کا میچ نہیں کھیلیں گے. گڈ، ویری گڈ. مگر اب مجھے ابھی خبر آئی ہے 5-10 منٹ پہلے بریک میں کسی نے کہا کہ لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ آئی سی سی نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ کچھ ان کو نہ کھلایا جائے. تو اب بات یہ ہے اور ہمارے پی سی بی کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم تفتیش کریں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو سخت سزا بھی دیں گے. مگر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، صرف یہ فیصلہ ہے یا یہ فیکٹ ہے کہ یہ کل کے میچ میں نہیں کھیل رہے. میں سمجھتا ہوں صحیح طریقے سے کام چل رہا ہے. یہ ایک سیریز کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، ان 3 کھلاڑیوں کو نہیں کھیلنا چاہیے، ان کو نہ پنش کرنا چاہیے، نہ ان کی کوئی بیننگ ہونی چاہیے. یہ بھی ٹھہر جائے اس چیز کو، یہ بات وقت آئے گا یہ ساری چیز دیکھنے کا. مگر یہ اپنے آپ کو نان اویلیبل کر لیں. اگر یہ انہوں نے کھیلا کہیں یا انہوں نے ڈٹ گئے ہم نے کھیلنا ہے تو بہت بدمزگی ہوگی. اگلی جو ساری سیریز ہے واش آؤٹ ہو جائے گی. ان کی کریڈیبلٹی اس وقت نہیں ہے اینڈ وی شوڈ ناٹ پریس آر لک ٹو مچ. ایس ایم ایس سیٹی صاحب ہمارے پاس اس وقت کافی ہیں. سیالکوٹ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ پنجاب حکومت خاموش رہی، سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد فیصلہ آج جو رپورٹ فائل کی گئی ہے اس کے نتیجے میں انصاف ملا ہے اس خاندان کو، ان بچوں کے والدین کو. آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس کو نہ دبائیں، اس کے اوپر مزید اس کو انفیکٹ اس کو ہسٹری نہ بنائیں اس ایشو کو. 2 باتیں ہیں منیر بڑی مختصر. آئی سلوٹ دا چیف جسٹس، ویل ڈن سر، دس از واٹ وی ایکسپیکٹ آف یو کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے ایکٹ کیا. ہیومن رائٹس، ونڈرفل سر. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پھر پنجاب گورنمنٹ کو ہوش آئی اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی اور آج کمیٹی کا بھی رزلٹ آ گیا جو کہتا ہے کہ یہ 2 لڑکے جو تھے یہ مرڈرز نہیں تھے، یہ ڈیکاٹس نہیں تھے. جو کچھ اور تھے وہ ڈیکاٹس، یہ نہیں. بالکل. تو ہم ونڈیکیٹ ہو گئے نا. ہماری دنیا کی یہ پہلے دن سے یہی لائن ہم نے یہ سٹوری بریک کی اور ہم یہی پوزیشن لے رہے تھے. کچھ میڈیا کے اینکرز اور کچھ میڈیا کے اخبار دوسری پوزیشن لے رہے تھے، یہاں تک کہہ رہے تھے کہ یہی ڈاکو. اب کلیئر ہو گیا کہ یہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اب آگے بھی تو کرنی ہے نا کاروائی. وہ جو 17-18 لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی تو کاروائی ہونی ہے. اور میری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو کینلی فالو کریں گے اور اس کو صحیح کنارے پہ لے کے جائیں گے. دوسری بات لاسٹ یہ جو جی کہ سیالکوٹ کو لائم لائٹ میں رکھنا چاہیے تاکہ اس قسم کے حادثے ہسٹری نہیں بننے دیں گے. جی آپ فکر نہ کریں، جس صاحب نے یہ ایس ایم ایس دی ہے ہم ہسٹری نہیں بننے دیں گے. انشاءاللہ اگلے منڈے کو جب ہمارا پروگرام ہوگا منیب وی مسٹ لک ایٹ آل دی ادر کیسز. میں نے دیکھ رہا تھا کہ وہ میاں چنو میں ایک کیس ہوا ہے اور فیصلہ آباد میں ہوا ہے، گجرانوالہ میں ہوا ہے، میاں چنو میں 2 ہوئے ہیں. میاں چنو میں 2 ہو چکے ہیں. ہم پوری تفتیش کر کے منڈے کے دن انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سارے فیکٹس رکھیں گے ان باقی کیسز کے بھی اور ان کے اوپر بھی تفتیش کریں گے. ہیڈ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن، وہ شروع میں جب انٹرو دے رہے تھے تو میرے منہ سے لفظ مبارک نکل گیا. ایکچولی آج بڑا سوگ کا دن ہے اور میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج بہت اہم دن تھا، سوگ کا دن تھا اور اتنی بڑی دہشت گردی کا سامنا ہوا ہمیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں اسے اور تعزیت بھی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آج ہمیں موجود نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. TNS@duniatv.tv پہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.